رسول اللہ کے کلام کی خوبصورتی میں کھو گیا ہے۔ ایک بار پھر رسول اللہ سے کہا ہے، مجھے یہ کلمات ایک بار پھر سنائیے۔ آج کا عنوان، اللہ کے لیے گھر بار چھوڑا۔ ابتدا سے ہی انسان کو معاشرہ بنانے کی ضرورت رہی ہے۔ بہن بھائی، عزیز، رشتہ دار دنیا میں ہمیشہ سے ہی اہم رہے ہیں۔ زندگی کے معاملات نے ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے۔ رشتہ داری اور آپس کا تعلق زندگی کی ضرورت بھی ہے، دکھ، درد اور تکلیف میں سہارا بھی۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے گھر بھی بسائے اور اپنے لیے ضروریات زندگی بھی جمع کی ہیں۔ جو بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے اس ماحول کو اپنا لیتا ہے۔ ارد گرد کے لوگ اسے مانوس لگتے ہیں۔ اپنے شہر، آبادی اور گھر سے محبت ہو جاتی ہے۔ اپنے شہر اور گھر پہنچ کر آدمی خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ ایسے میں اگر اپنا گھر بار، دوست، عزیز، رشتہ دار اور شہر چھوڑنا پڑے تو یہ قیامت سے کم نہیں ہے۔ مزید یہ کہ ایسا اگر مجبوری میں ہو تو اسے اور بھی مشکل بنا دیتا ہے۔ گھر چھوڑنے کا دکھ کہیں زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سفر مشکل اور غیر محفوظ ہے۔ مسافر کے لیے قبیلہ ساتھ نہ ہونے کی صورت میں غلامی کا خوف ہر وقت موجود رہتا ہے۔ دور جانے والے کے لیے صرف دعا کی جا سکتی ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے دن نہیں، ہفتے اور مہینے لگتے ہیں۔ دوسرے ملک کے متعلق صرف سنی سنائی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیا سچ ہے کیا جھوٹ، یہ وہاں پہنچ کر ہی پتہ چلتا ہے۔ دوسرے ملکوں کی زبانیں بھی ایک مسئلہ ہے۔ آج کی طرح رابطہ رکھنا ممکن نہیں تھا۔ ان حالات میں کوئی اپنا گھر بار، عزیز، رشتہ دار چھوڑ کر کیوں جائے؟ یہ 5 نبوی سال کے درمیانی مہینوں رجب شعبان کی بات ہے۔ مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ ایمان لانے والوں پر قریش مکہ کا ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ حالات کی سختی کا اندازہ کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ مسلمانوں کو صرف 8 سالوں میں مکہ سے 3 بار ہجرت کرنا پڑی۔ رسول اللہ نے اپنے جانثاروں سے کہا ہے، اب تمہارے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، تم اپنے لیے کوئی اور جگہ تلاش کرو۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، مجھے امید ہے کہ اس طرح تمہیں ظالموں سے نجات مل جائے گی، تم آرام اور سکون سے اپنی زندگی گزار سکو گے۔ صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا ہے، اللہ کے رسول آپ بتائیں کہ ہم کہاں جائیں؟ رسول اللہ نے کہا ہے، حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، نہ کسی پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی کسی اور کو ظلم کرنے دیتا ہے۔ اس وقت تک گنتی کے چند لوگ ہی ایمان لائے ہیں۔ رسول اللہ سے ان مسلمانوں کی محبت مثالی ہے۔ یہ لوگ جب رسول اللہ کو اپنے درمیان دیکھتے ہیں تو اپنی ساری تکلیفیں بھول جاتے ہیں۔ کل 25-30 مسلمانوں میں سے 16 لوگوں نے حبشہ ہجرت کی ہے۔ رسول اللہ کا حوصلہ دیکھیں کہ اپنے ماننے والوں میں سے آدھی تعداد کو مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ رسول اللہ کے لیے اپنے لوگوں کی جان کی حفاظت اپنی ذات سے زیادہ اہم ہے۔ آپ پر ایمان لانے والوں نے اپنے گھر، کاروبار، عزیز، رشتہ دار چھوڑنے کے لیے ذرہ برابر نہیں سوچا اور رسول اللہ کا حکم مانتے ہوئے ہجرت کی ہے۔ اور جن مظلوم مسلمانوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ہم انہیں دنیا میں رہنے کے لیے اچھی جگہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش وہ نہ ماننے والے اس بات کو جانتے۔ حبشہ افریقہ کا مشہور ملک ہے۔ عرب اور حبشہ دونوں ملکوں کے درمیان بحر احمر واقع ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عرب کے حبشہ سے اچھے تعلقات تھے۔ حبشہ میں بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں اسہمہ بن ابجر کی حکومت ہے۔ عربی زبان میں نجاشی کا نام عطیہ ہے۔ کچھ تاریخ دان نجاشی کا نام درمہ بیان کرتے ہیں۔
نجاشی ایک رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ ہے۔ اس کا مذہب مسیحیت ہے۔ رعایا اس سے بہت خوش ہے۔ رسول اللہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ مسلمان محفوظ ہو جائیں اور اپنی مرضی کے مطابق عبادت کر سکیں۔ مسلمان اپنے کردار اور معاملات سے اسلام کا پیغام حبشہ تک پہنچائیں۔ ہجرت سمندر کے راستے کشتیوں پر کی گئی ہے۔ ایک مسافر کا کرایہ 0.5 دینار ہے۔ 7 دینار 10 درہم کے برابر ہوتے ہیں۔ اس طرح 2 لوگوں کا جدہ سے اکسوم جانے کا کرایہ 1.5 درہم بنتا ہے۔ حبشہ کا شہر اکسوم مکہ سے 1253 کلومیٹر دور جنوب میں واقع ہے۔ خوش قسمتی سے عثمان بن عفان ہجرت کرنے کے لیے شعیبہ کی بندرگاہ پر پہنچے تو تاجروں کی کشتی حبشہ روانہ ہونے کو تیار ہے۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے عثمان بن عفان اور ان کی بیوی سیدہ رقیہ بنت محمد ہیں۔ ان کے حبشہ ہجرت کر جانے کے بعد رسول اللہ نے کہا، اللہ کے نبی ابراہیم اور ان کی بیوی اور لوط اور ان کی بیوی کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ سیدہ رقیہ کے ساتھ ام ایمن نے بھی حبشہ ہجرت کی ہے۔ ہجرت حبشہ کرنے والوں میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل ہیں۔ ان سب لوگوں نے مختلف دنوں میں ٹولیوں کی صورت میں حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ مکہ والوں کو مسلمانوں کے خاموشی کے ساتھ نکل جانے کا احساس ہوا تو افسوس کرنے لگے ہیں کہ یہ لوگ ان کے ہاتھوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پہلی ہجرت حبشہ کرنے والوں کے نام یہ ہیں: عثمان بن عفان، ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، ابو حذیفہ بن عتبہ، عامر بن ابو ربیہ، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، مصعب بن عمیر، عثمان بن مظعون، سہیل بن بیدہ، ابو میسرہ بن ابو ارحم، حاتب بن عمرو، عبداللہ بن مسعود۔ خواتین میں شامل ہیں رقیہ بنت محمد، ام سلمہ ہند، سہلہ بنت سہیل، لیلہ ادویہ بنت ابو اسما۔ حبشہ ہجرت کرنے والے میاں بیوی: عثمان بن عفان اور رقیہ بنت محمد، ابو حذیفہ بن عتبہ اور سہلہ بنت سہیل، ام سلمہ ہند اور ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، عامر بن ابو ربیہ اور لیلہ ادویہ بنت ابو اسما۔ شاہی حبشہ نجاشی نے ہجرت کر کے حبشہ آنے والے مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، انہیں خوش آمدید کہا اور رہنے کو جگہ دی ہے۔ مسلمان حبشہ میں آرام اور سکون سے رہنے لگے ہیں۔ اب ان کی زندگی میں آسانیاں ہیں، وہ اپنی مرضی سے عبادت کر سکتے ہیں۔ ان سب آسانیوں کی موجودگی میں اگر ان کے لیے کوئی دکھ ہے تو اللہ کے رسول سے دوری کا دکھ۔ ان کا دل اب بھی مکہ میں ہی دھڑکتا ہے، جس دین کی خاطر یہ لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر حبشہ آئے ہیں۔ اس دین کو پہنچانے والا ان سے دور ہے۔ مسلمانوں کو حبشہ میں رہتے ہوئے چند مہینے ہی گزرے ہیں کہ ماہ شوال 5 نبوی سال میں قریش نے یہ خبر حبشہ پہنچائی کہ مکہ والے بھی ایمان لے آئے ہیں اور مسلمانوں کی مخالفت ختم ہو گئی ہے۔ حبشہ میں رہنے والوں کے لیے یہ خبر زندگی کا پیغام لائی ہے، ان کی جان میں جان آ گئی ہے۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، سب بہت خوش ہیں کہ اپنے وطن واپس جائیں گے۔ اپنا شہر، اپنے لوگ، ان سب سے بڑھ کر رسول اللہ ان کے درمیان موجود ہوں گے۔ حبشہ ہجرت کرنے والوں کی بڑی تعداد یہ خبر ملنے پر واپس روانہ ہو گئی ہے۔ مکہ پہنچنے پر ان کی خوشی ختم ہو گئی ہے کیونکہ یہ خبر افواہ ثابت ہوئی جو قریش مکہ نے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر واپس مکہ لانے کے لیے پھیلائی تھی۔ واپس آنے والے مسلمان کسی نہ کسی سردار سے پناہ لینے کے بعد ہی مکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ 38 ہے، اسلام کی تبلیغ محتاط انداز میں جاری ہے۔ رسول اللہ کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔